السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے RPSC سیکنڈ گریڈ کے سلیبس جو نیا سلیبس آیا ہے اس کے اکارڈنگ دوسری کلاس جو ہماری ہے اعراب ٹاپک لے کر کے آیا ہوں، جو کہ دوسرا ٹاپک ہے حروف تہجی کے بعد دوسرا ٹاپک جو ہے نئے سلیبس کے انوسار وہ اعراب ہے۔ اور اعراب عربی لفظ ہے، اس کے معنی ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کو حرکات و سکنات کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی لفظ میں کسی حرکت کو ظاہر کرنے اور لفظ کے تلفظ کے استعمال کے لیے جو نشان مقرر کیے گئے ہیں، لفظ کے تلفظ یعنی اس کو پڑھنے اس کو اچارن کے لیے جو نشان مقرر کیے گئے ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ حرکت، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت تو ویسے جیسے یہ ایک زبر ہے تو یہ ایک حرکت ہے، زیر ہے تو یہ ایک حرکت ہے، پیش ہے تو یہ ایک حرکت ہے۔ ان کو تینوں کو جب ایک ساتھ بولا جا رہا ہے تو یہ حرکات بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ حرکات۔ جیسے اب ہے، اب کے اوپر الف لگ گیا، یہ ویسے تو اعراب ہے، ویسے تو اعراب ہی کا ایک جز ہے حرکت۔ دل یہ جو زیر لگ گیا دل میں، دم یہ پیش لگ گیا یہاں، تب یہ دم بولا جاتا ہے۔ اگر اس پیش کو ہٹا دیں گے، اس کی حرکت کو ہٹا دیں گے، اعراب اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ لفظ تلفظ کے لائق نہیں رہے گا، یہ لفظ تلفظ کے لائق بالکل بھی نہیں رہے گا۔ سوری، یہ آپ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا، یہ اب، دل، دم یہ بالکل بھی تلفظ کے لائق نہیں رہے گا پھر۔ اور اسی طرح سے دیکھیے متحرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے متحرک جس پر کوئی بھی حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش میں سے، ان تینوں میں سے ہی جزم والے حرف کو ہم متحرک نہیں کہیں گے۔ جیسے یہ دیکھیے ساکن، جس پر جزم ہو یعنی سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ جو نشان ہوتا ہے اس کو جزم بولتے ہیں اس کو۔ اردو میں ویسے اعراب لگائے کم جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں آتے ہیں، اور اندرونی وہ اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ظاہراً وہ لگائے نہیں جاتے ہیں۔ کئی جگہ لگائے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اعراب لگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اردو ہی نہیں بلکہ عربی میں بھی جن کی وہ لینگویج ہے ان کے لیے وہ اعراب زبر زیر پیش ان کے لیے لگے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ آپ باہر جا کے دیکھو گے تو وہاں بھی بنا زبر زیر پیش کے ہی وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی لینگویج ہے، اردو ہماری لینگویج ہے، اس لیے ہم بنا زبر زیر پیش کے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن پڑھنے کے لیے تلفظ کے لیے زبر زیر پیش لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں ساکن، تو ہمیں کیا پتہ کاف کے نیچے زیر ہی ہے، ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تلفظ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تلفظ ساکن ہی ہے۔ جیسے یہ ہے جس، اس کو ہم جس بھی پڑھ سکتے ہیں، جس بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری لینگویج ہے، ہماری بھاشا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جس ہی ہوگا، تو اس طرح سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، تلفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ساکن جس پر جزم ہو، یعنی جزم ہو، یہ نشان ہوتا ہے جزم کا، اور اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس کو سکون بھی بولتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں، تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے مان لو جرم ہے تو اس میں رے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جیسے یہ اب ہے تو اس میں بے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جس پہ جزم ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب بنا ہم کوئی بھی حرف کا تلفظ نہیں کر پائیں گے۔ اب اعراب کے اندر دیکھیے زبر زیر پیش کو ہم پڑھتے ہیں، بہت ہی ایزیلی طریقے سے ہم پڑھیں گے، آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، بالکل بھی بوجھ نہ سمجھیں، ایزیلی طریقہ، بالکل ایزیلی طریقہ، کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں، بہت ہی ایزی چیزیں ہیں۔ دیکھیے زبر زیر اور پیش ان تینوں کو ہم پڑھیں گے۔ زبر اس حرف کے
اوپر لگایا جاتا ہے، اس کو حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے. زبر کیا ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر لگتا ہے. جیسے قلم میں دیکھیے آپ اوپر لگے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں. اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے. اس کو نصب اور فتح بھی کہتے ہیں. یہ نام آپ ضرور دھیان رکھیں، نصب اور فتح بھی کہتے ہیں. اس لیے جس حرف پر زبر ہو اس کو منصوب، نصب کی وجہ سے اس کو کیا بولیں گے؟ منصوب بولیں گے. اور یہ مجرور نہیں، مفتوح، مفتوح. فتح کی وجہ سے اس کو کیا بولیں گے؟ مفتوح بولیں گے. دھیان رکھیے گا، نصب یعنی زبر جس حرف پہ لگ جاتا ہے اس کو منصوب اور مفتوح، کیونکہ فتح بھی زبر کو بولتے ہیں اور نصب بھی زبر کو بولتے ہیں. تو یہ بات دھیان رکھنی ہے. اسی طرح سے زیر ہے، اس کو حرف کے نیچے لگاتے ہیں. زیر کیا ہوتا ہے کہ حرف کے نیچے لگتا ہے، جیسے دل حرف کے نیچے لگتا ہے، اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اور اس کو کسرہ، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کسرہ بھی کہتے ہیں اور اس کو جر بھی کہتے ہیں. جر، کسرہ اور جر. اس لیے اس کو مکسور، کسرہ کی وجہ سے تو کیا بولیں گے؟ اس کو مکسور بولیں گے. اور جر کی وجہ سے اس کو کیا بولیں گے؟ مجرور بولیں گے. بھائی زیر کو کیا بولیں گے؟ مکسور. اور جس حرف پہ زیر لگا ہوا ہوگا اس کو مکسور اور مجرور بولیں گے. جس حرف پر زیر لگا ہوا ہو، جس حرف پر زیر لگا ہوا ہو اس کو کیا بولیں گے؟ مکسور اور مجرور. یہاں یہ ڈیفینیشن تھوڑی غلط لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ دھیان رکھنا کہ جس حرف پر زیر لگا ہو اس کو مکسور اور مجرور بولیں گے. اور اس کو بولتے، زیر کو بولتے ہیں کسرہ اور جر. اسی طرح سے پیش ہے، یہ بھی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے. اس کے تلفظ کے وقت دونوں ہونٹوں کو گول، اس کے تلفظ کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا تلفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو رفع اور ضمہ، رفع اور ضمہ کہتے ہیں. رفع اور ضمہ کہتے ہیں. اور جس حرف پر پیش ہو اس کو مرفوع اور مضموم کہتے ہیں. جس حرف پر پیش ہو اس کو مرفوع اور مضموم کہتے ہیں. جیسے دم، گم، اس. پیش لگا ہوا ہے تو دال کیا ہے؟ مرفوع یا مضموم. گم کیا ہے؟ مرفوع یا مضموم. اس کیا ہے؟ مرفوع یا مضموم. دل اسی طرح سے دیکھیے، یہ دن کیا ہے؟ مرفوع یا مضموم. دم کیا ہے؟ مرفوع یا مضموم. اسی طرح سے ان کو متحرک بھی کہہ سکتے ہیں ہم. زبر زیر پیش، زبر یا زیر یا پیش تینوں میں سے کچھ ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ حرکت لگی ہوئی ہے، اس پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ لگا ہوا ہے. تو یہ بات آپ دھیان رکھیے گا، ایسے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے اعراب کے اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری اعراب کے اندر بہت سارے ایسے علامتیں ہیں جو اعراب کے اندر استعمال ہوتی ہے، تلفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے تشدید ہے، تشدید کا نشان اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا نشان ہوتا ہے. جس حرف پر یہ تشدید، یہ علامت ہو تو اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے، دو بار پڑھا جاتا ہے، اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے. اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہو تو اسے مشدد کہتے ہیں. اس حرف کو کیا بولیں گے؟ مشدد بولیں گے. اور اس حرف کو کتنی بار پڑھیں گے؟ دو بار پڑھیں گے. جیسے جنت، جنت دو بار پڑھا نا، جنت، جنت دو بار پڑھ لیا. یہ تشدید لگا ہوا ہے. محمد دو بار پڑھ لیا. عدت، اب نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون مشدد ہو گیا. میم کے اوپر تشدید ہے، میم یہ والا میم، یہ میم مشدد ہو گیا. اس میں دال کے اوپر تشدید ہے، دال کے اوپر تشدید ہے اس لیے دال مشدد ہو گیا. کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، یا پھر ایسے حرف دے دیا جائے گا، جیسے حرف یہ لفظ دے دیا، پورا لفظ دے دیا. کویشچن آ گیا
کہ ان میں سے کس حرف پر یا کون سا حرف مشدد ہے. تو ایسے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا تنوین ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دھیان رکھنا. جیسے تقریباً، مجبوراً، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں نون کی آواز آتی ہے. لاسٹ میں نون کی آواز آتی ہے اور تنوین والے کو منون کہتے ہیں. تنوین والے حرف کو کیا بولتے ہیں؟ منون بولتے ہیں. یہ دھیان رکھنا. بہت ہی ایزیلی چیزیں ہیں یہ. اسی طرح سے مد ہے. مد ہے تو مد کا نشان جانتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ مد کا نشان ہوتا ہے. اس کے لغوی معنی کھینچنے کے ہیں. اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا. مگر اردو میں صرف الف پر ہی مد لگتا ہے، اور اصطلاح میں مد کا معنی الف کو کھینچنا ہی ہے. مد کا معنی الف کو کھینچنا ہی ہے. الف کے اندر اردو میں کیا ہوتا ہے کہ الف کے اوپر ہی مد لگتا ہے. جیسے آگ ہے، آم ہے، آدم ہے، یہ سب الف کے اوپر لگا ہوا ہے. مد جو ہے الف پر ہی لگا ہوا ہے. عربی کے اندر تو بہت سارے حروف مدہ جو ہوتے ہیں ان میں کسی میں بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں الف پر ہی لگتا ہے. اب دیکھیے آگے ایک الف کے اور جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے الف مقصورہ ہے. اعراب کے اندر یہ بھی ایک ٹاپک ہے. الف مقصورہ بولیں گے اس کو، لیکن یہ لگا ہوا ہوتا ہے یا کے اوپر کھڑا زبر. یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو الف مقصورہ تو اس لیے بولیں گے اس کو کہ یہ کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے یا پہ، لیکن آواز الف کی ہی نکلے گی. ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہو. کیا آتی ہو؟ یا. جن کے آخر میں کیا آتی ہو؟ یا آتی ہو. پر اس پر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں یا کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے یا کی آواز کو الف میں تبدیل یا کی آواز الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور کچھ جو مؤدب ہیں وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو الف بھی بولتے ہیں. الف کا ہی کام کرتا ہے یہ، تو اس لیے اس کو الف مقصورہ بولتے ہیں. اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، سلمیٰ، اعلیٰ. دیکھیے موسیٰ کے اندر دیکھیے آپ یا ہے لیکن کھڑا زبر ہے. عیسیٰ کے اندر دیکھیے یا ہے لیکن کھڑا زبر ہے. سلمیٰ یا ہے لیکن کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. اسی طرح سے ہم معنی لکھتے ہیں نا، معنی. کئی بار اسٹوڈنٹس سوال پوچھتے ہیں کہ یہ یا لگا ہوا ہے پھر معنی بولنا چاہیے اس کو، لیکن اس پہ بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے اس لیے اس کو معنی بولتے ہیں. اسی طرح سے اعلیٰ ہے تو یہ الف مقصورہ ہے. مثال کو دیکھ کر تو ہم سمجھ جائیں گے الف مقصورہ کیا ہے. اب نون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. نون غنہ، اس میں تین طرح کے چیزیں ہیں. ایک تو نون غنہ، نون شبہ غنہ اور نون ملفوظی. اب نون غنہ دیکھیے، نون غنہ جو ہے وہ نون ہوتا ہے جس کی آواز ناک میں گنگناہٹ کے لیے ہوتی ہے. یہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، جہاں، یہاں، ماں، ہاں. یہ نون غنہ ہوتا ہے، لفظ کے آخر میں آتا ہے. اور یہ ویسے لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے. اسی طرح سے نون شبہ غنہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
وہ نون جس کی آواز نہ ظاہر ہو اور نہ اس میں گنگناہٹ ہو، جیسے پنکھا، اونٹ، جونک، پنکھا، پنکھا، اونٹ اور جونک میں تو پھر بھی گنگناہٹ ہے، تو یہ اس کو ہم ایک بار کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا نون شبہ گننا، پنکھا، گنگا، اور اسی طرح سے انگارا، زیادہ تر کاف اور گاف میں ہی آتی ہے، کاف اور گاف میں ہی یہ نون شبہ گننا، کاف اور اس نون کے بعد میں کاف اور گاف ہی زیادہ تر آتا ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو گنگناہٹ ہوتی ہے اور نہ صاف پورا پڑا جاتا ہے، اس لیے اس کو نون شبہ گننا کہتے ہیں، شبہ یعنی شک والا۔ اسی طرح سے نون ملفوظی ہوتا ہے، وہ نون جو پورا ظاہر کر کے پڑھا جائے۔ اب یہ جو اونٹ اور جونک ہے یہ نون گننا کے اندر ہی آئیں گے، اس کے اندر نہیں آئیں گے، یہ کاف اور گاف والے ہی ہوتے ہیں۔ ملفوظی دیکھیے جو پورا ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے جانور، انسان، جانور میں نون پورا آ رہا ہے، انسان اس میں بھی پورا آ رہا ہے، پورا ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ نون کیا ہوگا؟ نون ملفوظی ہوگا۔ نام اس کا تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن یہ اس کی پریبھاشا دیکھیے آپ، اس کی تعریف بڑی ایزی ہے، یعنی جو صحیح نون ہوتا ہے نا، جو صاف صاف پڑھا جاتا ہے، اس کو نون ملفوظی ہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں واو معروف۔ واو معروف کی علامت الٹا پیش ہوتا ہے، اس میں واو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، واو کو کیا زیادہ کھینچنا ہوتا ہے؟ الٹا پیش یہ والا ہوتا ہے، اور واو کو اس میں زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، جیسے اون، جون، خوب، یہ سب کیا ہے کہ اس میں واو کو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو واو معروف کہتے ہیں۔ واو مجہول، اس کی آواز کو کم کھینچتے ہیں، اس پر جزم ہوتا ہے، جزم یہ والا نشان، یہ ہندی کے او کی آواز کی طرح ہوتی ہے، جیسے مور، گول، چور، جیسے مور، گول اور چور ہندی کے او کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے واو معدولہ، واو معدولہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ واو جو لکھا تو ہوتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا، وہ واو جو لکھا تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یہ ہمیشہ خے کے بعد آتا ہے، یہ ہمیشہ کس کے بعد آتا ہے؟ خے کے بعد آتا ہے، جیسے خواہش، خود، خوش، اس کے اندر واو نہیں پڑھا جائے گا، کئی بچے بولتے ہیں خواہش، تو یہ غلط ہو جائے گا، خود اس کے اندر بھی واو نہیں پڑھا جائے گا، خوش اس کے اندر بھی واو نہیں پڑھا جائے گا۔ واو مرکب دیکھتے ہیں، واو مرکب عطفی، وہ واو جو دو لفظوں کے بیچ میں آتا ہے، دو لفظوں کے صبح اور شام کے بیچ میں واو آ گیا، یہ واو مرکب عطفی ہے، اس کو حرف عطف بھی بولتے ہیں، حرف عطف بھی بولتے ہیں۔ علم و حکمت، دل و جان، یہ واو مرکب عطفی ہے، دو لفظوں کے بیچ میں آتا ہے، اس میں معطوف اور معطوف الیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے واو لین، وہ واو جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، جس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہو؟ زبر ہوتا ہو، موج، فوج، مولا، فوج، موج، مولا، یہ دیکھیے یہ واو لین ہے، یہ واو ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ فوج ہو گیا، یہ واو ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے موج ہو گیا، یہ واو ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے مولا ہو گیا۔ اب دیکھیے یا کے کچھ قواعد ہیں، یا معروف ہے، یا معروف کی علامت کھڑی زیر ہوتی ہے، جس کی آواز ہندی کی ای کی طرح ہوتی ہے، ہندی کے ای کی طرح ہوتی ہے، ای کی، اور تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اس کو، جیسے جیت، پیر، نیم، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور کھڑی زیر اس کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، کھڑی زیر اس کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یا مجہول ہے، اس پر جزم ہوتا ہے، اور ہندی کے اے کی طرح، ہندی کے اے کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے، جیسے میل، ریل، کھیل، ریت، یہ یا مجہول ہے، اس کو ریل پڑھیں گے نا تو یہ یا معروف ہو جائے گا،
کھیل پڑھیں گے تو بھی معروف ہو جائے گا، ریت پڑھیں گے اس کو ریت پڑھیں گے تو یہ بھی یائے معروف ہو جائے گا، لیکن ایک ہی ماترا لگا کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ یائے مجہول ہوگا، میل، ریل، کھیل، ریت۔ اسی طرح سے یائے لین ہے، وہ یا جس سے پہلے زبر ہو، جس سے پہلے زبر ہو یائے لین ہوتا ہے، اس کی آواز بھی مجہول ہی پڑھی جائے گی، اس کی آواز بھی مجہول ہی پڑھی جائے گی، جیسے ایسا، میلا، زید، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یائے مجہول ہوگا، یائے لین ہوگا، یہ بھی یائے لین ہوگا، یہ بھی یائے لین ہوگا، ایسا، میلا، زید۔ اب اسی طرح سے یائے مخلوط ہے، یائے مخلوط جو لکھنے میں تو ہو پر تلفظ واضح نہیں ہوتا، لکھنے میں تو ہوتا ہے لیکن تلفظ پورا واضح نہیں ہوتا، وہ اس اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتا ہے، اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتا ہے، جیسے کیا، یا کی آواز کم آ رہی ہے، کیا آ ہی نہیں رہی ہے، یا کی آواز، کیا کے بعد کاف کے بعد ڈائریکٹ الف کی آواز آ رہی ہے، پیارا، پیارا، اسی طرح سے زیادہ، تو یہ یائے مخلوط ہے، یہ کیا ہے، یائے مخلوط ہے، یہ اپنے سے پہلے والے حرف میں مخلوط ہو گیا، وہ بولتے نہیں کہ خلط ملط ہو گیا، یہ یا اس میں ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہا کے کچھ قواعد ہیں، ہا کے کچھ قواعد ہیں، ہائے ملفوظ، وہ ہا جس کی آواز ہائے ملفوظ ہے، وہ ہا جس کی آواز پوری طرح سے ظاہر ہو، یہاں پوری لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، پوری طرح سے ظاہر ہو، اسے ہائے ملفوظ کہتے ہیں، ہا کے بارے میں ہے یہ، یا نہیں ہے، ہا کے بارے میں ہے یہ، وہ ہا جس کی آواز پوری طرح سے ظاہر ہو اسے ہائے ملفوظ کہتے ہیں، اسے ہائے ملفوظ کہتے ہیں، جیسے ہنسنا، ہمارا، گناہ، یہ ان تینوں کے اندر ہا پوری طرح سے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہائے ملفوظ کہیں گے، کنفیوز نہیں ہونا ہے، ہائے ملفوظ، نون ملفوظ، ان دونوں میں کیا ہے کہ پوری طرح سے پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو ملفوظ کہتے ہیں، نون ملفوظی ہم نے پڑھا تھا، ملفوظ نام آ رہا ہے تو مطلب پورا پڑھنا ہے، اور مخلوط نام آ رہا ہے مطلب غائب ہو رہا ہے، مل رہا ہے کسی کے اندر، اپنے سے پہلے والے حرف میں مل رہا ہے، مخلوط کا مطلب دیکھو، ہائے مخلوط، وہ ہا جو اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتا ہے، اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتا ہے، یا کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے سے پہلے والے حرف میں مل رہا ہے، اور ہا کے اندر بھی یہی ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتا ہے، زیادہ تر مرکب حرف میں ہی ہوتا ہے، زیادہ تر مرکب حرف میں ہی ایسا ہوتا ہے، مرکب حرف مطلب سمجھ گئے کیا؟ جیسے ہے کے اندر جو حرف جڑتے ہیں، یہ والا ہے ہوتا ہے، جیسے اب یہ تھے ہے، یہ مرکب حرف ہے، تھے ہے، یہ مرکب حرف ہے، کل ہم نے پڑھا تھا بھلائی، پھاٹک، جھٹکا، یہ جھے، یہ پھے، اور یہ بھے، اب بے کے ساتھ میں ہے مل گیا، مخلوط ہو گیا، پ کے ساتھ میں ہے مل گیا، پے کے ساتھ میں ہے مل گیا، یہ بھی مخلوط ہو گیا، پھاٹک بن گیا، پھے بن گیا، جیم کے ساتھ میں ہے بن گیا، مل گیا تو یہ بھی مخلوط ہو گیا، یہ جھے بن گیا۔ اسی طرح سے ہائے مختفی، وہ ہا جس کی آواز الف کی طرح ہو اور وہ لفظ کے آخر میں آتا ہو، جس کی آواز الف کی طرح ہو، لفظ کے آخر میں آتا ہو، اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں، ہمیشہ، ہمیشہ، اب اس کو ہم ایسے لکھیں گے نا، ہمیشہ، ہندی میں ایسے لکھیں گے، جب بچوں سے املا لکھواتے ہیں تو اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہے، کیونکہ وہ الف لگا دیتے ہیں، یہاں الف لگا دیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہاں ہائے مختفی ہے۔ اسی طرح سے مکہ کے اندر بھی ہائے مختفی ہے، مکہ، آواز الف کی آ رہی ہے لیکن کام کون کر رہا ہے،
ہو کس کا رہا ہے؟ الف کا. اسی طرح سے زمانہ، زمانہ میں نا، نون، آ کی آواز لگ رہی ہے، یعنی الف الف جڑ رہا ہے نون کے اندر، لیکن اصل میں ہے کیا؟ ہا ہے. تو اس لیے اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں. اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں. یہ لفظ کے آخر میں ہوتا ہے اور یہ الف کی آواز، الف کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں. ہا کے دیکھو یہ 2-3 قاعدے ہیں. ہائے ملفوظ یعنی جو پوری طرح سے ظاہر ہو، ہائے مخلوط جو اپنے سے پہلے والے میں مل جاتا ہو، ہائے مختفی جو آخر لفظ کے آخر میں آتا ہو اور الف کا کام کرتا ہو. تو یہ آج ہمارا اعراب کا ٹاپک جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اگلا ٹاپک ہم کل لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.